عام طور پر 3 چیزیں ہیں جو دین پر، شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 1 انسان کا نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 انسان کے رشتہ دار، دوست احباب اور اس کے خاندان والے، یعنی خود انسان۔ تو یہ 3 قسم کی چیزیں دین و شریعت اور سنت پر عمل کرنے میں کیا بنتی ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ کام کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن نفس لالچ دیتا ہے یہ گناہ کرے گا تو لذت محسوس ہوگی۔ تو اب اگر وہ نفس کی مانے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گویا کہ دین کی نہیں مان رہا، لہذا وہ استقامت اختیار نہیں کر رہا۔ اسی طرح دوسری چیز جو انسان کے لیے دین و شریعت اور سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ چیز ہے شیطان، کہ جو انسان کو برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ برے کاموں کو اس طرح مزین کرتا ہے، مثال کے طور پر رشوت شریعت میں حرام ہے، لیکن شیطان اس کو اس طرح انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، بھئی اگر رشوت نہیں لوگے تو پھر بچوں کا پیٹ کیسے پالو گے؟ رشوت نہیں لوگے تو اپنا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اس طرح انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ رشوت لینے والا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی کبیرہ گناہوں میں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جھوٹ کا گناہ ہے، اب شیطان کہتا ہے کہ جھوٹ، شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان انسان کے لیے جھوٹ کو اس طرح مزین کرتا ہے کہ بھئی مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے؟ اس جھوٹ بولنے میں مصلحت ہے، لہذا یہاں اگر جھوٹ بول لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ جھوٹ بولنے والا مصلحت کی نیت سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اسی طرح جب وہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ پکا جھوٹا بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی لسٹ میں اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے نیکی اور شریعت اور سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ چیز ہے خود انسان اور انسان کے رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب۔ اور اس معاملے میں گویا کہ یہ ان 2 کے مقابلے میں سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہاں آ کر انسان بہت بڑے گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بہت بڑی نیکی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، کس وجہ سے؟ کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، کس وجہ سے؟ کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کے معمولات کے اندر ہماری زندگیوں میں غمیاں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ بعض مرتبہ خوشی کے موقع پر جو ہے ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو شریعت کے اندر کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داروں کی، دوستوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہم حرام کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خوشیاں جس طرح انسان کو ملتی رہتی ہیں، خوشیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اسی طرح غم بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو بعض دفعہ غموں کے موقع پر ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کام شریعت کے اندر حرام ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کرتے ہیں کہ روز دوست ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تیسری چیز جو ہے شریعت پر اور دین پر جو عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ خود انسان کے دوست احباب اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، استقامت اس چیز کا نام ہے کہ شریعت اور سنت اور دین پر عمل کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ہم ان کو دور کرتے ہوئے دین پر عمل کر کے دکھائیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ نفس اگرچہ کہتا ہے بھئی یہ کام کرو، لیکن شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت چونکہ نفس کے خلاف جو ہے وہ
عمل کرنے کا حکم دیتی ہے، نفس کی نہ مانی جائے بلکہ دین اور شریعت کی مانی جائے، اسے استقامت کہتے ہیں۔ شیطان اگرچہ آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے یہ کام گناہ کا ہے، تو آپ شیطان کی نہ مانو، شریعت کی مانو، اسے استقامت کہتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار خوشی اور غموں کے موقع پر جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن یہ کام شریعت کے خلاف ہے، تو آپ وہ کام ہرگز نہ کرو، اگرچہ وقتی طور پر خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب ناراض ہو جائیں، لیکن آپ شریعت کے خلاف کام نہ کریں، اسے استقامت کہتے ہیں، اسے ڈٹ جانا کہتے ہیں۔ تو جب بندہ ڈٹ جاتا ہے دین پر، استقامت اختیار کر لیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر پھر کیا؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔